الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی بارگاہ لم یزل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کو اس پرفتن دور کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق ہوتی ہے۔ بہت سارے حضرات اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسجد کے سامنے گھر ہو یا مسجد کے سامنے بیٹھے ہوں یا مسجد کے آس پاس ہوں، اذان بھی سن رہے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بھی ان کی کانوں کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو وقت بھی ایسا دیا ہوتا ہے جو بالکل فری ہوتا ہے، فضول بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ہدایت یا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ملتی، یا ان کے کچھ ایسے ہی اعمال ہوا کرتے ہیں جن کی بدولت وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بدحال زمانے کے اندر، جس کا اب حال بھی برا ہو چکا ہے، ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف وحشانہ گفتگویں ہیں، ہر طرف جو ہے نا
دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ بلکہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت کا آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، قرآن کریم کی آخری پارے کے اندر سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 1.5 لائن کی سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک ایک آیت کے اندر بہت سارے مضامین چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آیت ہوتی ہے یا ایک چھوٹی سی سورت ہوتی ہے یا چھوٹا سا رکوع ہوتا ہے، اب دیکھیے یہ کہ ایک 1.5 لائن کی سورت ہے، اس 1.5 لائن کی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر اس سورت کے اوپر آپ عمل کریں گے تو جنت آپ کی منتظر رہے گی، اور جیسے ہی آپ کا ہمارے پاس تشریف آوری ہوگی تو آپ کی جنت منتظر ہوگی، لیکن اس سورت کے اندر جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمالوں کے اوپر پورا اترے گا، وہ اعمال کرے گا تو پھر آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اس سورت کی ایک پہلی آیت ہے، اس کے بعد دوسری آیت جو ہے اس دوسری آیت کے اندر انسان کی زندگی کا ذکر کیا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جن سوچوں میں اور جن خیالوں میں اور جن چیزوں میں لگا ہوا ہے یہ کیا چیز ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہیں، آخرت کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ہماری نااہلی بھی بیان فرمائی ہے اور ہماری کمی کوتاہی بھی بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے تنبیہ کے طور پر آگے 3-4 عمل ایسے بتائے ہیں، اگر اس طرح کے عمل کر لے گا، اگر ایمان لے آئے گا، اس کے بعد نیک اعمال کرے گا، اس کے بعد دوسروں کو حق کی تلقین کرے گا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرے گا، تو پھر اس کے لیے آخرت بھی بہتر ہوگی اور دنیا بھی بہتر ہوگی۔ اس سورت کی پہلی آیت والعصر، والعصر، اس والعصر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں زمانے کی۔ اب قسم ہم بھی کھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے زمانے کی قسم، کوئی کہتا ہے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے نبی کی قسم، کوئی کہتا ہے قرآن کی قسم، کوئی کہتا ہے رمضان کے مہینے کی قسم، کوئی کہتا ہے محرم الحرام کی قسم۔ لیکن اللہ رب العزت کے نے جو قسمیں کھائی ہیں ان قسموں کو دیکھ کر یہ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی جائز ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے وہ جس چیز کی بھی قسم کھائے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے۔ نہ اپنے ماں کے نام کی قسم کھا سکتا ہے، نہ باپ کے نام کی قسم کھا سکتا ہے، نہ قرآن کے نام کی قسم کھا سکتا ہے، نہ نبی کے نام کی قسم کھا سکتا ہے۔ اگر قسم کھا سکتا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، کسی اور کی بندگی کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، اور جو زمانے کی قسم کھائی تو زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ زمانہ اس لیے کہ شاہد ہے، زمانہ اس لیے کہ گواہ رہے گا، زمانے کے اندر تم رہو گے، زمانہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا، اور زمانہ جب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر زمانے کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ تم یہاں اس زمانے کے اندر کیا کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر گویا کہ ایک زمانے کو گواہ بنا رہے ہیں، زمانے کو شاہد بنا رہے ہیں کہ اے زمانہ دیکھ تیرے اندر ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب یہاں پہ مطلقاً انسان ذکر کیا، نہ کسی کافر کا ذکر کیا، نہ کسی مسلمان کا ذکر کیا، نہ کسی جاہل کا ذکر کیا، نہ کسی عالم کا ذکر کیا، نہ ہی کسی کاروباری کا، نہ کسی امیر کا، نہ کسی غریب کا، نہ کسی دنیا دار کا، بلکہ اتنا کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، کو ہم نے عالم ارواح کے اندر اس سے یہ عہد لیا تھا کہ دنیا میں جائے گا، صرف میری بندگی کرے گا، میرے حکموں کے اوپر عمل کرے گا، وقت کے پیغمبر کی بات کو مانے گا، لیکن اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو وہ کام کیا ہے جو ان کے خلاف تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس لیے فرمایا کہ میرے سے عہد کر کے جب تم جا چکے ہو کہ ہم جو ہے نا آپ کی عبادت کریں گے، آپ کے حکموں کو مانیں گے، قالوا بلا، سب نے یک زباں ہو کر یہی کہا، الست بربکم قالوا بلا، اے ربا ہم تیری ہی مانیں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور چکروں کے اندر نہیں پڑیں گے۔ لیکن انسان زمانے کے اندر آیا، اللہ رب العزت نے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر باپ کے وسیلے سے، شادی کے وسیلے سے، نکاح کے وسیلے سے، باپ کے وسیلے سے ایک نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر گیا، اس نطفے سے ایک لوتھڑا بنا، اس لوتھڑے سے ایک گوشت کا ٹکڑا بنا، اس گوشت کے ٹکڑے سے ایک پورا جسم تیار ہوا۔ انسان تیری مجال ہی کیا ہے؟ انسان تو تکبر کیوں کرتا ہے جبکہ تیری پیدائش اپنی دیکھ لے کہ تو کس چیز سے بنا ہے؟ اس مادے سے بنا ہے جو انسان کی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کو دیکھتا رہے تو انشاءاللہ العزیز انسان تکبر کبھی نہیں کرے گا، انسان اللہ کے حکموں کو پھر توڑے گا نہیں، انسان بڑوں کو بھی قدر کرے گا، چھوٹوں کے اوپر بھی شفقت کرے گا، اپنے آپ کو جس طرح اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے اس طرح عاجز بن کر رہے گا۔ یہ ماں کے پیٹ سے بنتا ہے، وہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے تھوڑا تھوڑا ہو کر بن کر جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد، 15 مہینے پیٹ کے رکھنے کے بعد، 2 سال پیٹ کے اندر رکھنے کے بعد جب باہر آتا ہے تو وہاں آ کر پھر ماں جو ہے نا 5 سال تک، 4 سال تک، بلکہ 10 سال تک اس بچے کی پرورش کرتی ہے۔ کہیں میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ابھی میرا بچہ رو رہا ہے تو اس کے پیٹ کو ہاتھ لگاتی ہے، کہیں اس کے پیٹ میں درد تو نہیں، اس کے کان کو دیکھتی ہے، کہیں اس کے کان کو تو درد نہیں، اس کے سر کو دیکھتی ہے، کہیں اس کے سر کو تو درد نہیں۔ جب ماں اتنا خیال کرتی ہے، سردیوں کی رات میں بستر کے اوپر جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو اسی ٹائم ماں بچے کو اٹھا کر اس کو سوکھی جگہ سلا کر، اس کو خشک کپڑے پہنا کر خود گیلی جگہ پر سونا برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو والدین جب اس کی تعلیم کے لیے سوچتے ہیں، والدین جب اس کی تربیت کے لیے سوچتے ہیں تو پھر اس ٹائم والدین سے جو غلطی ہوتی ہے، والدین کا جو انتخاب صحیح نہیں ہوتا تو اسی کا نتیجہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو والدین یہ کرتے ہیں کہ اس کو تعلیم میٹرک کروا کے اس کو یا تو لندن میں بھیج دیا، یا تو امریکہ میں بھیج دیا، یا تو دبئی میں بھیج دیا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے گا، لیکن یہ نہیں سوچتے لندن کا ماحول درست نہیں ہے، وہاں کا ماحول درست نہیں ہے، وہاں کا ماحول درست نہیں ہے، صرف یہی سوچتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے گا، ڈاکٹر بن کے آئے گا، انجینئر بن کر آئے گا، پائلٹ بن کر آئے گا، لیکن اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہماری قدر کرنا بھی بھول جائے گا، وہ یہ بھی بھول جائے گا یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہم کو بھیجا تھا، وہ یہ بھی بھول جائے گا کہ ہم دنیا کے اندر کس لیے آئے ہیں، دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے آئے ہیں، دنیا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہ دنیا کے اندر ہم زندگی گزار کر آخرت کے لیے بھی ہم نے جانا ہے۔ جب بچہ آتا ہے ہم اس کو جب یہ ساری باتیں پھر بعد میں جب بتانا لگتے ہیں تو بچہ کہتا ہے ابو جان اب معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے،
اب معاملہ تبدیل ہو گیا ہے. اب بڑوں والا زمانہ نہیں رہا, گاؤں والا دیہات والا زمانہ نہیں رہا, ان پڑھوں والا زمانہ نہیں رہا. اب تو زمانہ یہ ہے کہ ابے کو ابا نہ کہا جائے, ابے کو ڈیڈی کہا جائے, ابے کو پپا کہا جائے, اماں کو اماں نہ کہا جائے, اماں کو ممی کہا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بچے کا قصور نہیں ہے. اگر قصور ہے تو ان والدین کا ہے جنہوں نے بچوں کو ایسی تربیت دی کہ بڑے ہو کر اپنی بیوی کو تو اپنی زندگی سمجھتا ہے, اپنی نوکری کو تو اپنی زندگی سمجھتا ہے, اپنی جو ہے نا جاب کو تو اپنی زندگی سمجھتا ہے, اپنے جو ہے نا دوستوں کو تو اپنی زندگی سمجھتا ہے. لیکن بوڑھے باپ کو کہتا ہے, بوڑھی ماں کو کہتا ہے, آپ جو ہے نا پچھلے زمانے کی بات کرتے ہو, اب تو دوسرا زمانہ ہے. لیکن اس کو اتنی بھی شرم نہیں آ رہی ہوتی. یہی والدین ہیں بچپن کے اندر پرورش کی, یہی والدین ہیں. مجھے 10 روپے ضرورت ہوتی تھی, ابے کے پاس نہیں ہوتے تھے, جاتا تھا باہر سے تغاری اٹھا کر کما کے لاتا تھا, مجھے 10 روپے دیتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کو اس صورت کے اندر کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے, صرف ہماری ہی عبادت کرے گا. ہم نے انسان کو اس لیے تمام مخلوق سے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمام چیزوں سے احسن بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے جانوروں سے اچھا بنایا, خوبصورت بنایا. ہم نے بیل سے اچھا بنایا, گدھے سے اچھا بنایا, کتے سے اچھا بنایا, ہر چیز سے اچھا بنایا. صرف اچھا ہی نہیں بنایا, اچھا بنانے کے بعد پھر ایمان کی دولت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ دیا ہے. تو آپ نے یہ چیز ہم معاشرے کے اندر دیکھی بھی ہوگی, آپ نے سنا بھی ہوگا. جو بچپن سے مسلمان ہوتا ہے, ماں کی گود سے جس کو کلمہ ملتا ہے, اس کے اندر اتنی ایمان کی جو ہے نا ایمان کی قدر نہیں ہوتی, اس کے پاس اتنی ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اس کو ہوتی ہے جو جوانی کی زمانے میں اسلام قبول کرتا ہے. اس سے پوچھو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑے گا, اس سے پوچھو کبھی نماز بھی نہیں چھوڑے گا. آج تبلیغ کے اندر چلے جائیں, تبلیغ کی جماعتوں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو پہلے کافر تھے, پہلے مشرک تھے, پہلے پتہ نہیں رافضی تھے, پہلے قادیانی تھے, لیکن اب الحمدللہ مسلمان ہیں. ان کی دعاؤں کو دیکھیں, جیسے دعا کرتے ہیں, ابھی ہاتھ اٹھایا نہیں ہوتا آنسو نکلنا پہلے شروع ہو جاتے ہیں. نماز پوری رات نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زمانہ جہالت کو دیکھا ہے, اپنے جہالت کے زمانے کو دیکھا ہے کہ جہالت یہ ایک اندھیرا ہی اندھیرا ہے, یہ ایمان ایک روشنی ہے, ایمان ایک نور ہے. لیکن ہم نے اس جہالت کے زمانے کو دیکھا نہیں. ہم نے اتنا دیکھا ہے کہ بچپن میں ہم نے جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا تھا, ابھی 6 کلمے ہم نے یاد کر لیا, ایمان مفصل یاد کر لیا, ایمان مجمل یاد کر لیا, نبی کا نام یاد کر لیا, اب کلمہ یاد کر لیا. کوئی ضرورت نہیں ہمیں نہ نماز پڑھنے کی, نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی, نہ روزہ رکھنے کی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی. تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر انسان کی پوری زندگی کا انحصار کر دیا, انسان کی پوری زندگی کو اس چھوٹی سی صورت کے اندر بند کر دیا کہ والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. ہم نے جس انسان کو بولنے کے لیے زبان دی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اور جو ہے نا چلنے کے لیے ٹانگیں دی, کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا, سوچنے کے لیے دماغ دیا, اور ایک بہت بڑا دل دیا جس کے اندر ایمان ہے, سوچو بچار بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے, تاکہ وہ میری عبادت کرے. ہم نے جانوروں کو سمجھ نہیں دی, ہم نے جانوروں کو عقل نہیں دیا, ہم نے جانوروں کو شعور نہیں دیا, لیکن انسان کو شعور اس لیے دیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے. اور ہر چیز کو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ نباتات ہو, چاہے وہ حشرات الارض ہو, چاہے وہ پہاڑ ہو, چاہے وہ زمینیں ہوں, چاہے وہ خوراک ہو, کوئی چیز بھی ہو, اس دنیا کے اندر اگر ہر چیز کو بنایا ہے اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہ بچھو اور یہ سانپ
بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ انسان کو یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں، انسان جب بھی ان کو نظر آ جائے کاٹ لیتے ہیں، انسان مر بھی جاتا ہے ان کے کاٹنے کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کے اندر بھی شفا رکھ دی ہے۔ آپ حکیموں کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹروں کے پاس بیٹھ کر پوچھ لیں، وہ کہیں گے فلاں دوائی سانپ کی زہر سے بنتا ہے، فلاں دوائی بچھو سے بنتی ہے، فلاں دوائی گو سے، الو سے، اس چیز سے بنتی ہے۔ ہر چیز جو چیز بھی اس دنیا کے اندر ہے اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، لیکن پھر بھی میرا اللہ یہی کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ وجہ یہ ہے، پھر آگے اس کا خسارے سے نکلنے کی بات بھی بتائی ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ خسارے میں اس لیے ہے اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے اور یہ وقت دیا ہے۔ اللہ رب العزت بعد میں پوچھیں گے اے نوجوان، جوانی دی تھی کہاں گزاری تھی؟ کہیں تاش کھیلنے پہ تو نہیں گزار دی تھی، کہیں گیم کھیلنے میں تو نہیں گزار دی تھی، کہیں کرکٹ کھیلنے میں تو نہیں گزار دی تھی، کہیں باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر گپ شپ کے اندر تو نہیں گزار دی تھی، کہاں گزاری تھی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کو یہ وقت بڑا قیمتی دیا ہے۔ یہ وقت کی ٹرین چلتی جا رہی ہے، وقت کی ٹرین رکنے والی نہیں ہے، کوئی اس کا اسٹیشن نہیں ہے، کوئی اس کا اڈا نہیں ہے۔ جیسے چل رہا ہے گھڑی کی سوئی اگر سیل اس کے اندر ہے تو وہ کبھی نہیں رکے گی، تو اسی طرح یہ سوئی چل رہی ہے وقت کی۔ اگر اس وقت کو ہم کام میں نہیں لائیں گے، اس وقت کے اندر ہم جو ہے نا عبادات نہیں کریں گے، یہ وقت تو گزر جائے گا، واپس لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ جس طرح آج اگر 1 بج رہا ہے، کل دوبارہ 1 بج جائے گا، لیکن وقت کی یہ مثال نہیں ہے۔ جو کام آج کے 1 بجے میں ہم کر سکتے ہیں وہ کام کل کے 1 بجے میں ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک تاجر بیٹھا ہو، دکان والا بیٹھا ہو، اس کو کسی نے دکان لگا کے دے دی، کہا کہ یہ برف کے 3 بلاک ہیں، آپ جو ہے نا ان کو بیچو، ان کو فروخت کرو، بیوی بچوں کے لیے پیسے لے جانا، خرچہ لے جانا، ان کو جو ہے نا کھانا ان کو کھلانا۔ تو جب برف لے کر ساتھ بیٹھ گیا، وہ شام تک بیٹھا ہوا ہے، اب وہ چاہتا یہ ہے جلدی سے جلدی برف میری بک جائے، اگر میری جلدی سے جلدی برف نہ بکی تو میری ساری برف ضائع ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا ایک بے وقوف شخص ایسا ہے، برف خرید کر بیٹھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، لیکن کوئی خریدنے والا آتا ہے اس کو دیتا نہیں ہے، کہتا یہ ہے ابھی گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے مجھے جو ہے نا یہاں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، میں اس سے ٹھنڈک حاصل کر رہا ہوں، لہذا میں ابھی نہیں بیچتا۔ لیکن جب وہ گراہکوں کو، جب اپنے گاہکوں کو واپس بھیج دیتا ہے، شام ہوتی ہے، برف ساری پگھل کر راکھ ہو جاتی ہے، سارا پانی بن جاتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے ہائے افسوس، میں اس کو بیچ دیتا میرے پاس پیسے آ جاتے، تو ہائے افسوس میں اس کو بیچ دیتا میرے پاس چند آنے آ جاتے۔ لیکن ایک وقت ہے، وقت بھی جب چلا جائے گا، جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے ہمارے پاس، جب ہماری روح نکالیں گے، ہم یہی کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج ہم کیسی زندگی گزار کر آئے ہیں۔ مرنا 1 دفعہ ہے، 10 مرتبہ نہیں مرنا، 2 دفعہ نہیں مرنا، ایک زندگی اللہ رب العزت نے دے دی ہے۔ جو دار العمل ہے وہ یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہم کر کے جائیں گے آخرت دار الجزا ہے، وہی بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کی آخری آیت کے اندر کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ عقل مند ہیں، وہ لوگ سمجھدار ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان نہیں لے آئے کافر، وہ سمجھدار نہیں ہیں، وہ بے وقوف ہیں، جن کے طور طریقے کے اوپر آج ہم چل رہے ہیں، جن جیسے فیشن ہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ناکام لوگوں کی، جنہوں نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جنہوں نے دنیا کو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے بھی بتایا، جو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے بتایا کافروں کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنا دیا ہے، لیکن مسلمانوں کی جنت آخرت کی جنت ہے۔ تو کافروں کے لیے یہی دنیا ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لے، 4 دن کی زندگی یا 60 سال کی زندگی یا 100 سال کی زندگی، لیکن ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اگر جنت تیار کی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کی ہے، چند وقت کے لیے نہیں کی، محدود مدت کے لیے نہیں کی۔ تو اس لیے کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کامیاب
ہیں جو ایمان لے آئے۔ تو صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، پھر آخر اس کے بعد فوراً بتایا اللہ رب العزت نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ نیک اعمال ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر ہم ایمان لے کر آ گئے، کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بڑا رحمان ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم نے بچوں کی اچھی تربیت کر لی ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کسی کا حق نہیں کھایا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہ بابا نہ، ایسی بھول میں مت رہنا، ایسی بھول میں مت رہنا۔ یہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ وعملوا الصالحات کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے اس کے اندر نماز بھی آ گیا، اس کے اندر روزہ بھی آ گیا، اس کے اندر زکوٰۃ بھی آ گئی، اس کے اندر حج بھی آ گیا، اس کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بھی آ گئے، اس کے اندر بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت بھی آ گئی، اس کے اندر حقوق اللہ بھی آ گئے، اور اس کے اندر حقوق العباد بھی آ گئے۔ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام کے اوپر ایمان لے آنا ضروری ہے، ان تمام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن کافر ہونے کے لیے صرف ان تمام میں سے ایک چیز کا ہی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اگر نماز کا انکار کر دیا، میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ مسلمان کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر نبی کا انکار کر دیا، مسلمان کے حکم میں نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر دیا، مسلمان کے حکم میں نہیں ہے۔ لیکن ایمان لانے کے لیے اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بعد تیسری چیز بتائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یا حق کی وصیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں، جائیں امریکہ کے اندر کسی دوسرے کو کافر کو جا کے اس کو دین کی دعوت دیں، یہ حق کی وصیت یہ بھی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، حق کی وصیت سے مراد یہ ہے اپنے ماتحتوں کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ زندگی گزارنے والے، معاشرے والے، محلے والے، ان کو حق کی اگر یہ وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں نماز پڑھا کرو۔ اپنی اولاد سب سے پہلا درجہ جو رکھا ہے اس آیت کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اندر ایسے ہے جیسا باپ اپنے بیٹوں کو تلقین کر رہا ہو۔ سب سے زیادہ اس کے اندر ماتحتی کے اندر ایک تو اپنی بیوی آ گئی، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر آ گیا، اگر شوہر ہے یا بیوی ہے تو ان کی اولاد آ گئی، اپنی اولاد کو حق کی وصیت کرتا ہے۔ لیکن آج ہم ایسے ہیں، ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی، ہمارے اندر یہ گفتگی بھی پیدا نہیں ہوتی کہ کاش ہم اپنی اولاد کو یہ کہہ سکیں بیٹا فضول بیٹھے ہوئے ہو، یہ گیم کھیل رہے ہو، چلو گیم بھی کھیلو کوئی بات نہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ، مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اتنی ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں بیٹا کہے گا پاپا اگر میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں تو پھر میں اسکول کا کام نہیں لکھوں گا، پھر میں گیم کھیلوں گا۔ آپ کہیں گے نہ بیٹا نہ، پھر تو اسکول کا کام ہی لکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ہم باپ ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کے لیے لے کر نہیں آ سکتے، اپنی اولاد کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہی اولاد ہوگی اگر ان کی اچھی ہم تربیت نہیں کریں گے، دین کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، تو یہی اولاد ہوگی والدین کا گربان پکڑے گی۔ ابا کیوں نہیں کہا تھا مجھے نماز پڑھ، ابا کیوں نہیں کہا تھا قرآن پڑھ، ابا کیوں نہیں کہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، حساب و کتاب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر 1.5 لائن کی صدر کے اندر والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو خسارے کے اندر نہیں ہیں، جن کی دنیا بھی اچھی ہے، جن کی آخرت بھی اچھی ہے، آخرت کے اندر بھی یہی کہیں کہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آخرت کے اندر ان کے چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، ان کے چہرے آخرت کے اندر بھی خوش نما ہوں گے، ان کے چہرے آخرت کے اندر بھی خوش نما ہوں گے، اچھے ہوں گے، آخرت کے اندر بھی
خوش ہوں گے، لیکن اگر ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کر کے نہیں گئے، ایک ایمان نہیں لے آئے، دوسرا اعمال صالحہ نہیں کیا، تیسرا دوسروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے محلے کے اندر اور اپنے پڑوس کے اندر اپنے رشتہ دار اقربا کو حق کی وصیت کر کے گیا، اور دوسرا ان کو صبر کی تلقین کر کے گیا۔ اگر ہمارے بیٹے کو باہر کا کوئی لڑکا تھپڑ مار دیتا ہے تو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا آپ کو تھپڑ لگائی کس نے ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، ایک تھپڑ بیٹے کو لگی ہوتی ہے، جا کر 2 تھپڑے لگا کر آ جاتے ہیں، تو محلے کے اندر انتشار اتنا بڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی معافی۔ تو اس انتشار سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنی اولادوں کو صبر کا حکم دو، اپنی اولادوں کو کہو بیٹا صبر کرو، صبر کے اندر اجر ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت ایک تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایک تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، دوسرا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا اگر میرے سے کسی نے مدد طلب کرنی ہے، دو چیزوں سے مدد طلب کرے، ایک تو نماز کے ذریعے میرے سے مدد طلب کرے، دوسرا صبر کر کے میرے سے مدد طلب کرے۔ صبر کی 3 قسمیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبت، صبر عن المعصیت۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے اندر صبر کرنا، والدین کی اطاعت ہے اس کے اندر صبر کرنا، ہمارے وہم نہیں، ہمارا گمان نہیں کہتا اور ہمارا دل نہیں مانتا یہ کام کرے، لیکن والدین نے حکم کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا شریعت کا حکم ہے، اس کی اطاعت کی وجہ سے صبر کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا۔ یا صبر عن المعصیت، کوئی گناہ ہونے کا پورا موقع ہے، کمرے کے اندر بند ہے، ہر گناہ کر سکتے ہیں لیکن ہم وہاں سے رک جاتے ہیں، یہ صبر عن المعصیت ہے۔ اور دوسرا صبر علی المصیبت، کوئی مصیبت آ گئی، بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، یا کوئی اور دشمن آ گیا یا کسی اور نے ظلم کر دیا، اس کے اوپر صبر کر دینا۔ ان تینوں صبر کے اقسام کا اللہ رب العزت نے یہی کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو یہ ایک سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کی تھوڑی بہت وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے تھے، ایک مولانا رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب ایک دوسرے کو ملتے تھے اکثر وہ یہی سورت ایک دوسرے کو بتاتے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے نا سناتے تھے، صرف اس لیے سناتے تھے کہ یا میرے یار یہ بات سن لے، اگر ہم بے شک خسارے میں ہیں لیکن ہم 4 کام کریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، 4 کام کریں گے دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ وہ یہی 4 کام اس سورت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اس لیے عوام الناس سے عرض یہ ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا کافی نہیں، قرآن کریم کی تفسیر کو بھی سمجھیں، درس قرآن شروع کروائیں، درس قرآن کے اندر قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھیں، قرآن کریم ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے۔ ہم صرف تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی اجر ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کریم نے کیا کیا ہم سے مطالبے رکھے ہیں اور کس طرح اس قرآن کریم نے بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔